مبارک کے خطبہ میں میں نے قاری عبداللہ حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی مدیر مرکز الفتح تاننے والا کا ذکر کیا تھا کہ وہ بیمار ہے، فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ تو وہ 2 دن پہلے وہاں دعوت رکھی انہوں نے، اور قاری اظہار احمد بلوچ صاحب جو جامعہ عزیزیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ قاری عبداللہ حسین صاحب صرف ایک استاد نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور اتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کیے۔ 40 سال گزر گئے زندگی کے، قرآن مجید پڑھاتے ہوئے تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ، اور آج ان کے شاگرد باہر کے ملکوں میں اللہ کا قرآن پڑھا رہے۔ یہاں تعداد نہیں گنی جا سکتی جتنے بچوں کو اب تک اللہ کا قرآن یاد کروا چکے۔ میں دوسری بار ان کی صحت کی درخواست اس حوالے سے کر رہا کہ میں نے اس شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا۔ میری نظر میں ایسا کوئی استاد آج تک میں نے نہیں دیکھا جو مرکز کا مدیر بھی ہو، ناظم بھی ہو، اور 18 گھنٹے اکیلا ڈیوٹی دیتا۔ فجر سے پہلے آنا اور رات 10 بجے سے پہلے وہ کبھی اپنے گھر نہیں جاتے، اور ہم حیران بھی ہوتے تھے، ان سے پوچھتے بھی تھے کہ قاری صاحب آپ سوتے کتنا، آپ کے سونے کا ٹائم کیا؟ 18 گھنٹے وہ مسلسل مرکز کی نگرانی بھی کرنی، ایک ایک بچے کے پاس بیٹھنا، اسے سمجھانا، اس کے اسباق سننا، سارے انتظامی امور کی ذمہ داری لینا، سرپرستی لینا، واٹر فلٹریشن سسٹم پر کام کرنا کہ پوری تحصیل کو، تاندلیا والا کے لوگوں کو صاف پانی مہیا ہو رہا، ایمبولینس سے چلانا اور اللہ کی رضا کے لیے چلانا۔ اگر کسی کے پاس پیسے بھی نہیں ہے یا ڈرائیور نہیں، ایسا آپ نے کبھی مدیر دیکھا کہ ایک زخمی پڑا ہے، ایمرجنسی کیس ہے، ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور وہ خود گاڑی چلا کر اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں اپنی جیب سے اسے تعاون کر رہے۔ تاننے والا میں ایسے کئی ہے، دیہاتوں میں ایسے کئی ہے، کوئی بیوہ عورت، یتیم بچوں کا گھر، اپنی جیب سے ان کی مدد کرنے والے، ہینڈ پمپ لگوا کر دینا، راشن دینا۔ یہ لاک ڈاؤن میں تقریباً آدھے ٹرک سے زیادہ سامان تھا جو قاری عبداللہ حسین صاحب اپنی سرپرستی میں لوگوں کو تقسیم کر رہے۔ یہ علم ہوتا ہے، اور یہ ہے اللہ والوں کی نشانیاں کہ اللہ کے لیے مال بھی دینا، اللہ کے لیے زندگی بھی دینا، اللہ کے لیے اپنی صحت کو بھی قربان کرنا، اللہ کے گھر کی چوکی داری کرنا۔ ہم جب کھیلنے کے لیے نکلتے تھے، مرکز کے اساتذہ اور طلباء بھی، کئی بار لوگوں نے راہ چلتے ہوئے پوچھا کہ آپ میں سے مدیر کون ہے؟ اتنے مٹے ہوئے انسان تھے۔ آج تک مرکز الفتح میں اپنے لیے نہ انہوں نے آفس بنایا، نہ ایک بھی اپنے لیے چیئر رکھی۔ صف پہ بیٹھنا ہے طلباء کے ساتھ، صف پہ بیٹھنا ہے اساتذہ کے ساتھ، اور ہمیشہ یہی کہ اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے۔ میں کیوں ان کی دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ فالج کے اٹیک کے بعد 3 یا 4 دن تھا، یوں تو میں بھی عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں ہی رہا ان کے پاس، تو ایک دن ذرا طبیعت زیادہ سنبھلی تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ الاصلاح کا کام کرتے رہے، آپ مرکز کو بھی دیکھے، کام چلتا رہنا چاہیے۔ اس قدر بیماری میں، اس قدر تکلیف میں، اس قدر علالت میں، پھر بھی اگر پہلی سوچ ہے، پہلی فکر ہے، پہلا خیال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام بند نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے دین کا کام چلتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سوچیں ان کو آتی ہے بھائیوں جن کی زندگیاں اس راستے پر گزرتی، جن کی زندگیاں اس راہ پہ قربان ہوتی۔ تو آپ تمام احباب دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وہ بڑی قیمتی شخصیت ہے، بہت قیمتی شخصیت ہے، اور وہ کہ جنہوں نے ہمیں الحمدللہ چلنا سکھایا، اللہ کے دین کا کام کرنا سکھایا، قدم قدم پر ہمیں حوصلہ دیا۔ جہاں ہمیں ہوتا تھا کہ وہاں کیا جانا ہے، کیا معاملہ ہے، حوصلہ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، اور کہتے تھے آپ چلیں، میں دعا کر رہا ہوں قاری صاحب انشاءاللہ آپ واپس آ کر مجھے مبارکباد ہی دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرا جانا بیکار ہوا۔ اس قدر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین تھا۔ تو ایسی قائدانہ صلاحیتیں رکھنے والے اور اپنی جیب سے دینے والے اور قربان کرنے والے، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا،
کہ میرے بعد میرے بچے بھی اسی لائن پر چلیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی کو ڈاکٹر بنایا، یہ نہیں کہ کسی کو انجینئر بنانے کا خیال۔ دو بیٹے ہیں، دونوں کو قرآن کا حافظ بنایا، اور سوچ کیا ہے، دنیا سے تو ہر انسان نے جانا ہے، ہمارے جانے کے بعد یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ہماری قبریں ٹھنڈی رہیں گی۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے بھائی رضوان صاحب مجھے بتا رہے تھے